بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ آیت سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی 110ویں آیت ہے، جس میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ میں نے تمہیں ایک بہترین امت بنا کر عمل میں لایا ہوں تاکہ تم لوگوں کو برائی سے روکو اور بھلائی کی تلقین کیا۔ گویا کہ برائی سے روکو اور بھلائی کی طرف بلاؤ۔ کچھ مہینے یا ایک سال کے قریب میں ایک بیان میں یہ آیت سن رہا تھا، تو یہ آیت جب میں نے سنی، پھر اس کو وہ بیان تو چھوٹا سا تھا ہو گئے، پھر جب میں نے قرآن مجید کو کھول کر یہ آیت کی ترجمے کی اور اس کے اوپر غور و فکر کرنے کی کوشش کی، اس کا تفسیر پڑھی، تو مجھے اندازاً یاد ہے اچھے سے کہ جب یہ آیت پڑھا ہوں میں، تو میری ایک کیفیت ایک الگ ہی ہو گئی کہ اللہ رب العزت ہم سے مخاطب ہو کے فرما رہا ہے کہ تم ایک بہترین امت بنا کر عمل میں لائے گے تاکہ لوگوں کو برائی سے روکو اور اچھائی کی تلقین کرو، اچھائی کی طرف بلاؤ۔ تو جب میں اس چیز پہ غور و فکر کرا تو اللہ اکبر، کہ ایسا محسوس ہوا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بول رہا ہے کہ ہم ایک بہترین امت بنا کر بھیجا اللہ، اور ہم کس طرح زندگی گزار رہے ہیں، کس طرح کس طرح ہم اللہ رب العزت سے دور ہو کر، کس طرح دنیاوی زندگی میں مصروف ہو کر اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نافرمانی کر قرآن مجید کو چھوڑ کر بس اپنی ذاتی زندگی میں دنیا کی مال و دولت کے پیچھے، دنیا کی عیش و عشرت کے پیچھے تباہ و برباد ہو رہے۔ تو جب میں غور و فکر کرنا شروع کرا تو پھر اس کے بعد میرے کو احساس ہوا کہ اللہ رب العزت تو ہمیں حکم دے رہا کہ تم دوسروں کو برائی سے روکو اور اچھائی کی تلقین کرو۔ تو جب ہم کسی کو برائی سے روکنا ہے تو پہلے خود برائی سے روکنا پڑتا۔ جب ہم نیک اعمال کریں گے تو جب ہم دوسروں کو اس کی تلقین کر سکتے۔ تو گویا کہ میں اس چیز کو اپنی زندگی میں عمل کرنے کے لیے کوشش شروع کرا، پھر اپنے آپ کو تھوڑا برائیوں سے روک کر نماز کی طرف، قرآن مجید کی طرف اپنے آپ کو پڑھنا، قرآن مجید پڑھنا نماز کی طرف۔ تو بہرحال اس طرح میں شروع کرا۔ اب میں یہ بات کو یہاں پہ روک کر ایک واقعہ آپ کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ میں جب آسٹریلیا آیا تھا، آسٹریلیا آیا جب بابا باحیات تھے، تو بابا کا یہ اصول ہوتا تھا کہ ہر دن بابا سے بات ہوتی تھی۔ تو بابا سے جب بھی بات ہوتی ہے تو یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ ایک جو سربراہ ہوتے ہیں، سربراہ کی اہمیت کیا ہوتی ہے اور ان کا مقام کیا ہوتا ہے چھوٹوں پر، اور جو ان کے انڈر ہوتے ہیں ان کا مقام کیا ہوتا ہے، وہ چیز بیان کرنے کی وجہ سے میں آپ کے سامنے یہ واقعہ پیش کروں کہ تو روزمرہ بابا سے بات ہوتی تھی، انڈیا فون کرے، تو بابا کا یہی اصول تھا۔ نارمل آج کل کی دنیا میں ایسے ماں باپ ہے کہ بس وہ اپنے اولاد سے جب بھی اگر وہ باہر کمانے جاتے ہیں، پڑھنے جاتے ہیں، کچھ جاتے ہیں، تو بس یہی فکر رہتی ہے کہ کیا کام کر رہے ہو، کتنے پیسے کما رہے ہو، کیا کر رہے ہو، بس یہی ماں باپ کی فکر رہتی ہے، بس یہی سوچتے ہیں۔ بابا کا اصول ایسا نہیں تھا، کیونکہ بابا نے اپنی زندگی میں ہم نے دیکھا ہے کہ بابا کبھی مال و دولت سے محبت کرے ہی نہیں، کیونکہ آپ کے والد محترم دادا جان بھی
آپ نے اپنی زندگی اللہ رب العزت کے دین کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت میں اپنی زندگی وقف کر دی. اس کی وجہ صرف یہی کہ الفقر فخری والفقر منی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مجھے فقیری پسند ہے اور مجھے فخر ہے فقیری پر. تو اس حدیث کے تحت دادا نے اپنی زندگی وقف کر دی ساری دین اسلام کو پھیلانے کے لیے، دین اسلام کی محبت میں، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس دین کو پھیلانے کا حکم دیا ہے. یہ دین ساری دنیا پر غالب ہونے والا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے یہ دین ساری دنیا پر غالب ہوگا. بہرحال تو بابا کی زندگی بھی اسی طرح، بابا اپنی زندگی میں جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کئی سالوں سے بابا محنت کرتے تھے، ذاتی کاروبار تھا، کافی الحمدللہ سے نام تھا بابا کا کاروبار میں، بہت سے لوگ بڑے بڑے کام کرتے تھے. مگر کبھی آپ نے اپنی زندگی میں مال و دولت جمع نہیں کی، کبھی مال و دولت کے پیچھے اپنی مال و دولت کے پیچھے نہیں بھاگے. بس ہر وقت اللہ رب العزت کی یاد، ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باتیں. کسی سے بھی ملو، نان مسلم رہو، کوئی غیر مسلمان رہو یا اپنے لوگ رہو، کسی سے بھی ملاقات ہوتی، کاروبار کے بھی تعلق سے اگر کوئی آتا ہے، گراہک بھی آتا ہے تو اس کے ساتھ بھی بس اسلام کی بات، اس کے مذہب سے اس کو سمجھانا. تو بابا کی ہمیشہ یہی فکر رہتی تھی. دنیا کی زندگی میں بس اپنے ایک حساب کا کماتے تھے مگر جمع کبھی نہیں کر لیے. بس وہ اللہ بہتر جانتا ہے انہوں نے مال کیا 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 نہیں کیا. بہرحال جب میں آسٹریلیا میں تھا تو بابا سے میری جب بھی روز بات ہوتی تھی تو بابا کا ایک یہ تھا اصول کہ کبھی میرے سے یہ نہیں پوچھتے تھے کہ کیا کام کرتے. میں اللہ ہی گواہ ہے اس بات کا کہ بابا نے آج تک کبھی یہ نہیں پوچھا کہ بیٹا آپ کیا کام کرتے اور کتنے پیسے کماتے. بابا کا صرف یہی اصول تھا، نماز پڑھے کیا، قرآن پڑھے کیا، نماز کی پابندی کرو، قرآن کی پابندی کرو. بابا صرف اور صرف یہی الفاظ بولتے، جب بھی بات کرتے صرف اور صرف یہی الفاظ. تو روز بات ہوتی تھی اور روز یہی چیز کی تلقین کرتے تھے، نماز نہیں چھوڑنا، کہاں پر بھی رہو نماز پڑھنا، کہاں پر بھی رہو قرآن پڑھنا، قرآن مجید کی تلاوت روز کرنا، جتنا ہو سکے قرآن مجید کی تلاوت کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی بتانا. تو بابا کا روز کا یہی تھا کہ میں بس تائید کرتے جانا، تائید کرتے جانا، تائید. تو کبھی ایسا ہوتا تھا، کبھی سن کے کہ میرے اوپر ایسا ہوتا تھا، ارے آج میں اگر نماز نہیں پڑھا اور بابا سوال کرے، کیونکہ ہمارے دلوں میں ایمان ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان سے نوازا ہے. تو ہمارے دلوں میں جو ایمان ہے وہ ایمان جب دوسرے چیزوں کے تعلق سے ہم جھوٹ بول لیں گے، مگر جب نماز قرآن کی بات آتی ہے تو ہمارا ایمان یہ جس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے اور جس کے دل میں بہت سے مسلمان ہیں، میجورٹی مسلمان ہوتے ہیں کہ ان لوگوں کے دلوں میں خوف خدا ہوتا ہے اور وہ نماز کے تعلق سے، قرآن کے تعلق سے جھوٹ نہیں بولتے. تو اب میں یہ سوچتا تھا اگر بابا آپ پوچھے نماز پڑھے، قرآن پڑھے کیا بولا، اب میں جھوٹ تو نہیں بول سکتا. تو گویا کہ میں یہ کوشش کرتا تھا کہ نماز کی پابندی کروں. تو نماز پابندی سے کیوں، اب بابا پوچھتے، ہاں پوچھے تو الحمدللہ پڑھا بابا، ہاں الحمدللہ قرآن کی بھی تلاوت ہوئی. تو اس طرح سے جب بابا پوچھتے رہتے تھے تو میرے اوپر ایک پریشر بولو آپ یا اس چیز کو مطلب خوف بولو یا بابا کی محبت میں بولو، مگر نماز پڑھتا تھا. تو اس سے میرے کو یہ فیل ہوتا ہے جب میں یہ چیز غور و فکر مطلب سوچا تو کہ بڑوں کا یہ چیز کو بڑوں کا، ماں باپ کا مقام اولاد کے اوپر کیسا ہے. اگر ماں باپ اپنی اولاد کو اگر چھوڑ دیے، اگر انہوں دنیاوی زندگی کے خالی پوچھے، خیریت مطلب دنیاوی مال و دولت کے بارے میں پوچھے یا کام کاروبار کے بارے میں پوچھے، کمائی کے بارے میں پوچھے، تو انسان وہ چیز اس کو کیا کرتی، دنیا کی طرف لے کے جاتی. اگر وہی ماں باپ اپنی اولاد کو آخرت کی فکر کرے اور اپنی اولاد سے نماز قرآن کا سوال کرے، نماز قرآن کے لیے تلقین کرتے گئے، تو وہ اولاد کیا ہوتی، نیک راہ پر چلنے کی کوشش کرتی. تو یہ ماں باپ جو ہوتے ہیں، چاہے وہ ماں باپ رہو یا کوئی ہم سے بڑے، جتنے بھی بڑے لوگ ہیں، جو بڑے بھائی ہیں، بڑے بہنیں ہیں یا بڑے جو کوئی بھی ہے، ایک سربراہ، جیسے ایک شوہر ہے بیوی کے اوپر سربراہ ہوتا ہے شوہر، تو یہ سبھی
کو یہ چیز جاننی چاہیے، یہ چیز کو سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کسی کو ذمہ دار بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اولاد اگر آپ کی ہے تو اولاد کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے۔ اولاد کیا کر رہی ہے اور کیا اعمال کر رہی ہے، اللہ رب العزت روز محشر آپ سے سوال کرے گا کہ آپ نے اپنی اولاد کو تلقین کیوں نہیں کی، آپ نے اپنی اولاد کو کیوں نہیں سکھایا کہ نماز پڑھے۔ آپ نے اپنی اولاد، ان کے ساتھ تو جو اولاد کر رہی ہے یا جو کوئی بھی کر رہا ہے اعمال، ان سے حساب کتاب تو بے شک ہوگا ہی۔ اس سے پہلے سوال اللہ رب العزت آپ سے کریں گے کہ آپ اپنی اولاد میں دین اسلام کیوں نہیں ڈالے، آپ اپنی اولاد کو دین اسلام کیوں نہیں سکھائے، آپ اپنی اولاد کو نماز کی تلقین کیوں نہیں کرے۔ تو پہلا سوال ہے، تو ایک تو آپ سب سے پہلے تلقین کرنے سے پہلے خود آپ عمل کرنا پڑتا، پہلے خود آپ عمل کرنا، دین اسلام پر چلنا، نماز قرآن کی پابندی کرنا، پھر اس کے بعد اب یہ صرف ایک ماں باپ کا حق نہیں ہے، بے شک ماں باپ کا اولاد کے اوپر حق ہے۔ اولاد کو ان کو چاہیے کہ ان کو نماز کی تلقین کرتے رہے، نماز قرآن، کیونکہ آج کا مسلمان اس طرح ہم نماز سے غافل ہو گئے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرما رہا ہے، ابھی جیسے میں نے آپ کے سامنے آیت بیان کی ہے، اسی طرح اور دوسری آیت میں سورہ ملک کی آیت میں دوسری آیت، سورہ ملک کی دوسری آیت میں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، وہو العزیز الغفور۔ ہم نے موت اور حیات اس لیے بنائی تاکہ تاکہ ہم تمہاری دیکھ سکیں کہ عمل میں کون ایک دوسرے سے بہتر ہے۔ اسی طرح اور ایک سورہ ذاریات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ ہماری عبادت کر سکے۔ تو اللہ رب العزت نے انسانوں کو پیدا کرنے کا صرف اور صرف مقصد یہی رکھا کہ انسان اس کی عبادت کرے، اور ہم آج اس کی عبادت کو چھوڑ دے کر ہم آج دنیاوی زندگی میں اتنے مصروف ہو گئے ہیں، ہم وہ چیز کو پیچھے چھوڑ دیے۔ نماز نہیں، قرآن نہیں، ہمارے نماز چھوٹنے کا ہمارے دل میں خوف ہی نہیں ہے بالکل بھی۔ نماز قضا تو بہت دور کی بات ہے، نماز تو بالکل ہی چھوڑ ہی دیتے ہیں۔ ایک ٹائم کی نماز نہیں، بس ہفتے میں ایک بار نماز پڑھ لیے، جمعے کی نماز پڑھ لیے۔ بعض تو ایسے لوگ ہو گئے، اللہ نعوذ باللہ، اللہ حفاظت فرمائے ہماری، ایسے لوگ ہو گئے ہمارے درمیان کہ بس کسی کی میت ہوئی، بس ان کے ساتھ جنازے کی نماز میں آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ بس کوئی ایسا ہو گیا صرف بس عید کے ٹائم پہ یا رمضان کے ایک مہینہ عبادت کر لیے بس۔ تو یہ ہم نماز کی اہمیت کو بھول گئے۔ نماز اللہ سبحانہ وتعالیٰ، علماء اکرام فرماتے ہیں، کوئی علماء اکرام کے نزدیک اور کوئی دوسرے علماء اکرام کے نزدیک کوئی فرماتے ہیں کہ 700 مرتبہ اللہ رب العزت قرآن میں نماز کا لفظ نہیں آیا، بٹ عبادت کا لفظ کے تحت فرما رہا ہے کہ میری عبادت کرو، گویا کہ اللہ کی عبادت کرنا، نماز پڑھنا۔ تو 700 مرتبہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نماز کا حکم دے رہا ہے، اور ہم نماز کو اتنا نظر انداز کر بیٹھے ہیں۔ نماز اللہ رب العزت کی طرف سے جیسے دوسرے حقوق ہے، جیسے حج ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے اور کلمہ شہادت ہے، یہ سب حقوق یہ بھی ہم پر فرض کیے گئے ہیں، یہ بھی ہمارے ہیں، مگر نماز جو تحفہ ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، جب ایک کوئی چیز اہمیت کی ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، اس کو بڑے ہی پیار سے، بڑے ہی احترام سے آپ لے کے جا کر کسی کو اگر کوئی تحفہ دے رہے آپ، کوئی خاص ہے آپ کا تو آپ، اور اس کو خاص تحفہ دے رہے آپ، تو خاص تحفہ کیسا دیتے، سامنے آ کے اس سے ملاقات کر کے اس کے سامنے دیتے۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت نے نماز کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج پر، شب معراج میں عرش پر بلا کر آپ کو نماز کا تحفہ دیا۔ تو سوچ سکتے ہیں آپ کہ نماز کی اہمیت کیا ہے اللہ رب العزت کی نظر میں۔
یہ چیز ہمیں کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. ہم غور و فکر نہیں کر رہے, اسی وجہ سے ہم کیا ہو رہا ہے ان چیزوں میں. تو نماز کی اہمیت اللہ رب العزت ہر جگہ فرما رہا ہے کہ نماز قائم کرو, نماز قائم کرو. قرآن مجید میں کئی آیتوں میں آتا ہے کہ نماز پڑھو, نماز پڑھو. اور آج کل انسان نماز کو چھوڑ دے کر, اللہ رب العزت کے حکم کو چھوڑ دے کر, اللہ رب العزت کے پیغام کو چھوڑ دے کر صرف کامیابی کی تلاش میں, روزی کی تلاش میں میں کامیاب بننا چاہ رہا ہوں, بلکہ دن رات محنت کر رہا, اب اس کو کامیابی مل رہی نہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ رب العزت جو تمہارا بنانے والا ہے اس نے تمہارے کو کامیابی کا رستہ بتا دیا کہ کامیابی کس طرح حاصل کرو. صلاۃ, نماز سے کامیابی حاصل ہے. الصلاۃ خیر من نماز سے حی علی الصلاح حی علی الفلاح, آؤ کامیابی کی طرف. دن میں 5 وقت حی علی الفلاح کی صدائیں آتی ہیں, مگر ہم کیا ہے حی علی الفلاح, آؤ کامیابی کی طرف. مگر ہم اتنے غافل ہو کر بیٹھے ہیں کہ نماز کو کامیابی اللہ رب العزت کون دعوت دے رہا ہے؟ جو ساری کائنات کا مالک ہے, جس نے ہمیں بنایا, جس نے ہمیں پیدا کیا, وہ فرما رہا ہے کہ آؤ کامیابی کی طرف. تو ہم وہ چیز کو چھوڑ کر بس دنیا کی زندگی میں کام دوڑ میں بھاگوں میں اس میں بس پڑے ہوئے ہیں. تو وہ چیز تو اب کامیابی حاصل ہوتی. اب جیسے کہ گویا کہ ایک ایگزامپل میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اب ہماری روزمرہ کی ضرورت کی چیزیں ہیں. اب گاڑی ہے, گاڑی کا اب ایک اس کی بک آتی ہے مینول کہ کیسے اس کو چلایا جائے. اس میں اگر پیٹرول ڈالے تو گاڑی چلتی, اسی طرح اس کا اس کو مینٹین کیسا کرنا, اس کو وہ کیسا کرنا, ہر چیز کی اس میں ایک اس کی بک آتی. بک میں پوری اس کی لکھے ہوئی رہتی کہ کیسا اس کو استعمال کرے, کیسا اس کو چلانا ہے, کیسا اس میں پیٹرول ڈالنا ہے, کیسا اس کو پیٹرول سے چلتی ہے, وہ ہوتی. اگر آپ کہیں گے کہ نہیں میں وہ مینول میں وہ جو بک میں لکھا ہوا ہے وہ چیز فالو نہیں کرتا ہوں, اب میں پیٹرول نہیں ڈالتا ہوں, پیٹرول کی جگہ پانی ڈالتا ہوں, پھر اب گاڑی چلتی نہیں چلتی. کیوں؟ کیونکہ آپ اس جو بنانے والا ہے, جو گاڑی بنایا, انہیں اس کو جس حساب سے چلنا ہے انہیں وہ بک میں فرما دیا, انہیں بک میں لکھ دیا کہ ایسا اس کو چلانا ہے. مگر آپ وہ چیز کو جو بنانے والا ہے اس کو فالو نہیں کریں گے, اس کی بک کو فالو نہیں کریں گے, تو آپ وہ چیز چلا سکتے گا. اب اس کو بولیں گے کہ گاڑی نہیں چل رہی بولے تو انہیں بھی یہی بولتا, تمہارے کو میں بک دے دیا, یہ بک میں ایسا لکھے ہوا ہے ایسا چلانا ہے گاڑی. یا گویا کہ فون ہے, اگر فون میں ایسا استعمال کرنا ہے, اس کو چارجنگ کرنا ہے, چارجنگ کرے تو چلتا ہوں نہیں میں نہیں چارج کرتا ہوں, ایسے استعمال کرتا ہوں. بلکہ اگر ہم بیٹھے تو کیا فون چلتا؟ نہیں چلتا. تو اسی طرح اللہ رب العزت نے جو ہمیں پیدا کیا, جو ہمیں بنایا, اس نے ہمارے لیے ہدایت کی کتاب بھی عطا فرمائی. قرآن مجید ہم نے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا ہے کہ میں نے قرآن مجید کو تمہاری ہدایت کے لیے, تمہاری ہدایت کی کتاب بنا کر نازل کیا. تو ہم اس کی کتاب, اگر ہم زندگی ہماری کامیابی کی طرف لے کے جانا ہے تو جو بنانے والا ہے اس کے اصولوں سے اگر زندگی ہم چلیں گے تو جبھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. تو اب ہم اس کی جو بتائی ہوئے راستہ ہے وہ چیز کو چھوڑ دے رہے. اب جیسے گاڑی میں پیٹرول نہیں ڈال رہے, پانی ڈال کے چلا تو چلتی ہے, نہیں چل رہی گاڑی. تو اسی طرح ہمارے لیے بھی اللہ رب العزت نے نماز, قرآن, ذکر, یہ عبادتیں رکھی ہے تاکہ ہماری زندگی چلے اور ہماری کامیابی ہو. تو اب کامیابی ہم اگر دنیاوی زندگی میں مال و دولت کے پیچھے اگر تلاش کریں گے تو کیا کامیابی مل سکتی؟ ہرگز نہیں مل سکتی. آپ کو مال و دولت مل جاتی, مال و دولت ملنا کامیابی نہیں ہے. مال و دولت دنیا کی زندگی کی سب سے بدترین چیز ہے اللہ رب العزت کے نزدیک. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے, اگر سورہ ذاریات میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے اگر ہم دنیا کی مال و دولت اگر اچھی چیز ہوتی تو کافر کو بالکل بھی نہ دیتے. مال و دولت کی ہمارے کو اتنی اہمیت بھی, ذری بھی اہمیت نہیں اللہ رب العزت کی نظر میں. تو اور اللہ آگے فرما رہا ہے قرآن مجید میں وہی سورہ ذاریات میں کہ اگر
ہمیں مسلمان منافق ہونے کا ڈر نہیں ہوتا تو ہم کافروں کو اتنی مال و دولت دیتے کہ ان کے گھر کی دیواریں سونے کی اور ان کی گھر کی چھتیں چاندی کی ہوتی. تو دنیا کی یہ مال و دولت آنا، دنیا کی یہ جو عیش و عشرت آنا، یہ کامیابی نہیں ہے. اگر یہ کامیابی ہوتی تو اللہ رب العزت کافروں کو نہیں دیتا تھا یہ، مگر اللہ رب العزت کافروں کو یہ چیز عطا کرتے جا رہا اور مسلمانوں کو کیا فرما رہا؟ کامیابی نماز میں ہے، کامیابی اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کی عبادت میں کامیابی ہے. اگر ہم وہ چیز کریں گے تو وہ چیز جبھی ہمارے کو حاصل ہو سکے. تو میں اسی چیز کو جب میں نے آل عمران کی آپ کے سامنے صورت تلاوت کرا ہوں، جب یہ چیز غور و فکر کرا. خیر بابا جب بولتے تھے نماز قرآن کا، تو یہ چیز میرے ذہن میں رہتی تھی کہ نماز پڑھنا ہے، قرآن پڑھنا ہے. اب تھوڑے دن الحمدللہ چلتا تھا، پھر اس کے بعد پھر کمزور پڑ جاتا تھا، کیونکہ ہمارے ساتھ ایک نفس بھی لگا ہوا ہے. نفس کے آگے اور دنیاوی زندگی کی بھاگ دوڑ میں اس میں اپن بھول جاتے تھے. بس ارے پھر تھوڑا لائٹ لے لیا، پھر تھوڑے دن پڑھے، پھر تھوڑے دن چھوڑ دیے، پھر تھوڑے دن پڑھے. اسی طرح کا معمول چل رہا تھا کئی سالوں سے. تو پھر اس کے بعد اب کچھ مہینے قبل یا ایک سال کے قبل جب میں نے یہ آیت پڑھی تو اللہ رب العزت نے میرے کو ایک ہدایت، بولو آپ یا کچھ بولو، تو اللہ رب العزت نے مجھے ہدایت دی. بے شک اللہ ہدایت دینے والا ہے. تو اللہ رب العزت نے مجھے ہدایت دی. تو میں جب قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرنا شروع کرا، تو قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھنا یہ میرا روز کا معمول بنا لیا. پھر اس کے بعد میں سوچ رہا ہوں تھا کہ اب میں پڑھ رہا ہوں تو صحیح، مگر پھر کیا ہو رہا، پھر تھوڑے دن میں پھر شیطان بھٹکا رہا، پھر چھوڑ دے رہا ہوں. تو یا اللہ، تو اب میں بس اللہ سے دعا کرتا تھا، اللہ میرے کو کچھ ایسا اسباب بنا کہ میں دین اسلام پر ہمیشہ قائم رہ سکوں جب تک میری حیات ہے، جب تک میں بس 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھا سکوں اور قرآن مجید کے جو پیغام ہیں اس کو سمجھ سکوں، اس کو تو پھر میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب جو اللہ ان کی مغفرت فرمائے رحم اللہ علیہ، تو ان کا ایک بیان سن رہا تھا. تو انہوں نے فرمایا کہ اب جیسے میں آپ کو فرمایا کہ آل عمران کی آیت ہے کہ دوسروں کو برائی سے روکو اور اچھائی کی تلقین کرو، اچھائی کی طرف بلاؤ. تو اب میں سوچتا تھا کہ اپن پہلے برائی سے روکنا، تو الحمدللہ ذرا کوشش چل رہی تھی کہ اپنے آپ کو روکوں برائی سے اور نماز قرآن کی پابندی کر سکوں. پھر اس کے بعد دوسروں کو، تو مگر میں یہ سوچتا تھا کہ تو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب ایک بیان میں فرماتے ہیں کہ تم دوسروں کو، باہر والوں کو دین اسلام پر چلانے سے پہلے تم دین اپنے گھر میں قائم کرو، اپنے گھر میں دین کی تعلیمات دو، اپنے گھر والوں کو پہلے دین اسلام پر چلاؤ، اس کے بعد تم دنیا والوں کو، دوسری امت مسلمہ کو دین اسلام پر چلنے کے لیے بول سکتے ہو. تو یہ چیز میرے ذہن میں بہت اثر کری. تو میں یہ چیز وہی سوچا کہ جب میں اکیلا کوشش کر رہا تھا کہ دین اسلام پر چل سکوں اور دین اسلام کو اپنے آپ پہ دین پہ قائم کر سکوں، وہ ہو نہیں رہا تھا. تو میں اپنے اب یہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا یہ بیان سن کے میرے دل میں یہ خیال آیا کہ پہلے میں اپنے جو ساتھ رہتا ہوں، جس کے ساتھ رہتا ہوں، اگر میرا معاشرہ، جیسے کہ ایک معاشرے میں اپن جو رہتے ہیں وہ چیز کا اثر ہمارے اوپر بہت ہوتا ہے. اب جیسے کوئی انسان ہے جو دو دوست ہے یا کوئی گھر والے ہیں، اگر کوئی کوئی چیز بری کر رہا، جیسے خیر دوست جو احباب جو ہوتے ہیں، اگر کوئی ایک دوست ہے جو کچھ برا کام کر رہا تو وہ اس کے ساتھ والا دوست بھی اس کو دیکھ کے کیا کرتا، انہیں بھی وہی برا کام کرتا، یا پھر انہیں کسی اور جو ایک دوسرے کو، جیسے ماں باپ ہے، جو ماں باپ جو چیز کرتے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب ہم اب جو معاشرے میں اور جس کے ساتھ رہتے ہیں تو وہ صحبت کا اثر جو بولتے ہیں نا، وہ بہت ہوتا ہے ایک دوسرے پہ. تو میں یہ کوشش کرا کہ پہلے اپنے گھر پہ دین قائم کر سکوں تھوڑا، الحمدللہ اس وجہ سے. اس کے بعد میں اپنے گھر والوں پہ، جیسے میری بیوی ہے میرے ساتھ میں، تو بیوی اور بھائی ہے، بھتیجے ہے، جو بھی ہے، جو کوئی بھی جس کے ساتھ اب میں رہتا ہوں،
ان کو دین اسلام پر قائم کرنے کی کوشش کرتے گئے. ان کو نماز کی تائید کرنا، نماز ساتھ میں بیٹھ کر نماز پڑھنا، ساتھ میں مل کر نماز پڑھنا. اور الحمدللہ نماز سے شروعات ہوئی. الحمدللہ نماز پڑھتے پڑھتے پھر اس کے بعد نماز کے ساتھ ساتھ ہم لوگ نے گھر میں ذکر کی تلقین کرنا، ایک دوسرے کو بولنا، ارے ذکر کرو ذکر کرو ذکر کی. کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نماز کے بعد اگر کوئی سب سے اچھا عمل ہے تو وہ ہے ذکر. اللہ کے ذکر میں اللہ نے ایسی برکت رکھی ہے کہ انسان اس چیز سے کامیابی کی طرف، ذکر ایک، میں کہتا ہوں کہ میری مثال یہ ہے کہ چابی کی طرح ہے. اگر ہم ایمان اور اگر ہم مسلمان کے لیے کوئی ہے تو ذکر، اللہ کا ذکر ایک چابی کی طرح کام کرتا ہے. تو وہ جس طرح ایک گھر میں داخل ہونے کے لیے چابی کی ضرورت پڑتی ہے، تالا کھولنا پڑتا ہے، تو ہمیں اس طرح سے اسی طرح اللہ رب العزت نے ذکر میں اپنے ایمان کی چابی رکھی ہے. اگر ہم ذکر میں اپنی زندگی، اب بہرحال وہ ٹاپک چینج ہو جائے گی تو میں انشاءاللہ اس کو ذکر کے تعلق سے بھی انشاءاللہ پھر کبھی بیان کروں گا. تو پھر میں اپنے گھر میں یہ چیز ہے. پھر اس کے بعد الحمدللہ نمازیں 5 وقت نمازیں قائم ہونا شروع ہوئی جماعت کے ساتھ گھر میں، کیونکہ یہاں پہ مسجد تھوڑا دور ہوتی تھی تو ہم گھر میں ہی الحمدللہ نماز پڑھتے تھے. نماز کی پابندی شروع ہوئی پھر گھر والوں کو بھی. تو اب کیا ہوتا تھا، جب میں گھر والوں کو بھی نماز کے لیے تلقین کرتا تھا تو کبھی جب میرے اوپر نفس حاوی ہو جاتا ہے، کبھی میرا ایسا ہوتا ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے نفس بھی دیا ہے اور شیطان ہر طرف سے کوشش کرتا ہے کہ ہمیں دین سے روکے. تو وہ کبھی ہمارے اوپر نفس آیا کہ نماز میں نماز پڑھنے کا دل نہیں کرتا تھا، کبھی وہ ہوتا. تو جب میرے ساتھ رہنے والے ان لوگ، تو ہر وقت کیا ہوتا، اگر اپنے اوپر شیطان حاوی ہو گیا، ہمارا کبھی دل نہیں چاہ رہا کہ نماز پڑھو، تو ہمارے ساتھ والے کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت دے دیتا اور ان کو نماز کے لیے، تو انہوں ہمارے کو بولتے کہ چلو نماز پڑھی. تو ایسا ہو کہ ایک دوسرے کو سپورٹ کر کے ایک دوسرے کو آگے نماز کے لیے ایک دوسرے کو بلانا. تو یہ چیز ہم الحمدللہ شروع ہوئی. پھر اس کے بعد گھر میں قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اس کے ترجمے کے ساتھ پڑھنا اور اس کی تفسیر بیان کرنا، اس طرح کے عمل الحمدللہ سے شروع ہوئے تھے. تو پھر اس کے بعد میں خیال آیا کہ اللہ رب العزت نے اب وہ حکم تو یہ دیا ہے کہ ہمیں دین اسلام کو، لوگوں کو برائی سے روکنا ہے اور اچھائی کی تلقین کرنا ہے. تو یہ اب محدود صرف 4-5 لوگوں میں نہیں رہنا، پھر اپنے رشتہ داروں کو، اب جو اپنے بھائی بہن ہیں، بھتیجے بھانجے، جو کوئی بھی ہے، اپنے بہنیں بھائی ماں باپ، ان سب کو دین کی طرف بلانا. تو قرآن مجید پر عمل کرنا گویا کہ یہی ہے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں حکم دے دیا کہ تم لوگوں کو برائی سے روکو اور اچھائی کی تلقین کرو. تو پھر الحمدللہ میں اب یہ ویڈیو بنانے کی یہی وجہ ہے، یہی میرا نیت ہے. خیر اب دنیا والے میرے کو کیا بولتے، یہ آج کل ہو گیا ہے دنیا میں کہ کوئی اگر ایسی کوشش کرتا ہے کچھ تو دکھاوا وغیرہ بولتے ہیں. پر میرا صرف اور صرف مقصد، جب سے میں یہ قرآن مجید کی آیت پڑھا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تم لوگوں کو روکو، برائی سے اچھی کی تلقین کرو. تو یہ چیز میری زندگی میں بہت اثر کری ہے اور میرے کو اس چیز پہ طرف میرا دل، تو میری یہی خواہش رہ رہی ہے ہمیشہ سے کہ بس اللہ رب العزت کے طرف میں ہر کسی کو جس کو ہو سکے بلا سکوں. تو اسی طرح میں نے گھر کے ساتھ ساتھ پھر اپنے دوست احباب جس سے بھی میری بات چیت ہوتی ہے، ان سبھی دوستوں کو نماز کی تائید کرنا شروع کرا اور ذکر کی تائید، عبادت کی، قرآن کی اہمیت سمجھانا شروع کرا. تو یہی ہے کہ آج آپ دیکھیے مسلمان پریشان ہیں، مسلمان بول کر نہیں، ساری دنیا پریشان ہے. آپ دیکھیں گے کئی گھروں میں جو میاں بیوی کے آپس میں لڑائیں چل رہے ہیں اور ایک دوسرے کے
بہت سے پریشانیاں چل رہے ہیں اور بچے نافرمان ہو رہے ہیں اور بڑوں میں آپسوں میں ایک دوسرے سے پیار محبت خلوص اخلاق ہر چیز ختم ہوتی جا رہی ہے. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے پیغام کو بھول کر اللہ رب العزت کے جو طے کردہ حقوق ہے وہ چیزوں کو چھوڑ کر قرآن مجید اللہ رب العزت فرماتا ہے قرآن مجید ہم نے تمہارے لیے ہدایت کی کتاب بنا کر بھیجی اور ہم وہ کتاب کو چھوڑ کر بس دوسری طرف بھاگ رہے ہیں. تو ہم قرآن مجید کو چھوڑ دے کر بس دوسری قرآن مجید کو اللہ رب العزت کو چھوڑ دے کر بڑھ دوسری طرف کی دنیاوی زندگی کے پیچھے عیش و عشرت کے پیچھے بھاگ رہے. تو اسی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ انسان کو ایسے ایسے مسائل پیش آ رہے کہ کوئی مینٹل پرابلم میں ہو گیا ہے, کبھی کوئی دماغی بیمار ہو گیا ہے, کوئی گھروں میں نا اتفاقیاں ہو رہی ہے, لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں, بچے نافرمان ہو رہے ہیں. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم دین سے دور ہو گئے. اگر ہماری زندگی میں, کیونکہ یہ قرآن مجید میں زندگی جینے کا, کس طرح سے انسان کو زندگی گزارنی چاہیے, کس طرح سے ماں باپ کو رہنا چاہیے, کس طرح سے اولاد کو ماں باپ کے ساتھ رہنا چاہیے, کس طرح سے بیوی کو شوہر کے ساتھ, ہر وہ چیز اللہ رب العزت نے بیان فرما دی. اللہ رب العزت نے کھول کر ہر چیز ہماری ہدایت کے لیے قرآن مجید میں ہمیں عطا کر دی, مگر ہم وہ چیز کو چھوڑ دے کر بس دوسری دنیاوی زندگی, دنیاوی مال و دولت, دنیاوی جس طرح سے دوسرے لوگ رہ رہے اس طرح سے ہم زندگی گزارنے کی طرف بھاگ رہے. تو اسی وجہ سے اللہ رب العزت, تو یہ چیز کو ہمارے کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے, سوچنے کی ضرورت ہے کہ آج ہماری زندگی کیوں ایسے ہو رہی ہے, کیوں ہماری زندگیوں میں گھروں میں سکون نہیں ہے. تو اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم دین سے دور ہو رہے ہیں. دین جتنا ہمارے دلوں میں, ہمارے گھروں میں اور ہماری زندگی میں دین شامل ہوتے جائیں گا, اتنی ہماری زندگی آسان ہوتی رہیں گی. تو یہ چیز کو ہمیں کو سوچنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت قرآن مجید میں کئی جگہوں پر, جیسے سورہ روم میں اور سورہ ذاریات میں, کئی جگہوں پر اللہ رب العزت اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ ایک مثال دے کر فرما رہا ہے کہ آسمان سے ہم بارش برساتے ہیں اور زمین میں کھیت اس سے اناج اگتا ہے. تو یہ چیز تمہارے لیے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. یہ کون ہے جو عطا کرتا ہے؟ تو اللہ فرما رہا ہے کہ ہمیں کو ہر چیز غور و فکر کرنا ہے, سوچنا. کیوں اللہ تعالیٰ دوسری مخلوق بھی بنائے, انسان کے ساتھ دوسرے مخلوق بھی ہے, جیسے جانور ہے, کئی طرح کے جانور ہیں, ان کو بھی 2 ہاتھ 2 پیر ہے, ان کو بھی دماغ ہے, انہوں بھی کھاتے ہیں پیتے ہیں, ان کو بھی بچے ہیں, سب ہے. مگر ان میں اور ہمیں فرق کیا دیا اللہ رب العزت نے؟ ہمیں سوچنے کی شکتی دی ہے. اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کرنے کی شکتی دی ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم سوچنا, غور و فکر کرنا کہ اللہ رب العزت یہ ہمارے سامنے کیوں یہ چیز آئی, ہماری نظروں کے سامنے تو یہ چیز کیوں آئی, اور اللہ یہ نعمت آئی تو اللہ رب العزت نے یہ نعمت کیوں عطا کی, اور یہ کیا, اس کے پیچھے کیا مصلحت ہے. جب اب دیکھیں انسان جب غور و فکر نہیں کرتا, غور و فکر کی بہت اہمیت ہوتی ہے اسلام میں, غور و فکر کی بہت اہمیت ہے. اب کوئی بھی چیز کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. اب جب آپ غور و فکر کرنا شروع کر دیتے ہیں نا, ارے یہ چیز سے, تو اللہ تعالیٰ وہ ایک اشارہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے, اللہ تعالیٰ وہ اسباب بناتا ہے ہمارے لیے. جب اب ہم اس کے اوپر غور و فکر کرنا شروع کرتے ہیں نا, تو وہ غور و فکر سے ریلیٹڈ میں آپ کو ایک چیز, ایک واقعہ بیان کرتا ہوں کہ میری شادی کا وقت تھا, میں انڈیا گیا, تو گھر میں فریج تھا ہمارے پاس, تو وہ چھوٹا تھا, تو اس چھوٹا ہو رہا تھا, گھر میں چھوٹا پڑ رہا تھا, تو گویا کہ یہ ہوا کہ چلو نیا فریج لے لیں گے, تو بڑا والا, تو بہرحال ایک بڑا فریج آ گیا. تو وہ ایک چھوٹا فریج, وہ اچھا تھا, چھوٹا جو فریج تھا پرانا گھر کا, چلنے کرنے میں کچھ پرابلم نہیں تھی, وہ نہیں تھی. تو غوث بھیا جو میرے بڑے بھائی ہے, انہوں بولے میرے کو کہ متین کو بولو میاں, اس کے انہیں چھوٹی فیملی ہے, اس کو گھر پہ فریج بھی نہیں ہے شاید اس کے, تو اس کو فریج لے کے چل جاؤ بولو گھر پہ. تو میں گھر سے نکلا اور ایسے جا رہا تھا, راستے میں متین بھیا ملے. اللہ میرے بھائی کی مغفرت فرمائے, اللہ میرے بھائی کے درجات کو بلند فرمائے اللہ رب العزت. تو متین بھیا میرے کو ملے بہرحال, تو ان کو میں بولا, متین بھیا
گھر پہ فریج ہے جی پرانا، آپ لے کے چل جائیے، بہت اچھا ہے، اچھا کام وہ چل رہا، صاف ستھرا بھی ہے، اچھا کام کر رہا بھی. تو ان کے یہ الفاظ تھے، سامان 100 برس کا ہے، پل بھر کی خبر نہیں. انہوں بولے یہ دجالی فتنہ، سامان 100 برس کا ہے، پل بھر کی خبر نہیں. میاں سامان 100 برس کا، تو یہ اس سے مطلب اور پھر آگے انہوں یہ بول رہے ہیں کہ میاں یہ دجالی فتنہ کئی کو دے رہے، کئی کو میاں میرے گھر میں اللہ تعالیٰ رزق کی ذمہ داری لے لیا، اللہ رزق عطا کرنے والا ہے، کئی کو جمع کر لے کے رکھ لینا، یہ دجالی فتنے گھر میں رکھ لے کے بول کے ان کے یہ الفاظ تھے. تو بہرحال میں وہ چیز کو اب ارے لے کے جاؤ بھیا بول کے بس اسی تیز بات ہوئی. پھر چل گیا، میں اب اپنے کاموں میں تھا، مصروفات میں، بس چل گیا. اب میں وہ چیز پہ اتنا غور و فکر نہیں کرا، کچھ بھی نہیں سوچا میں. اس کے بعد شادی ہو گئی، وہ ہو گئی. 30 دن بھی میں سمجھتا ہوں بامشکل سے گزرے، 30-35 دن کچھ. اللہ اکبر، میرا بھائی دنیا چھوڑ کر چلا گیا. جب بھی یہ چیز میرے ذہن میں نہیں ہے. پھر اس کے بعد میں بتاتا ہوں، متین بھیا جیسا انسان. میں جب بعد میں یہاں آسٹریلیا واپس آ گیا، تو جب میں یہ چیز کے اوپر غور و فکر کرنا شروع کرا، ایسی چیز دین اسلام پر وہ چیز، تو میرے کو وہ متین بھیا کا واقعہ یاد آیا کہ انہوں جب فریج لے کے جاؤ بولا تھا میں ان کو، تو انہوں یہ الفاظ بولے تھے کہ سامان 100 برس کا ہے، پل بھر کی خبر نہیں. اور بول کے انہوں 1 مہینہ نہیں گزرا، اللہ رب العزت نے ان کو بلا لیا. اللہ رب العزت نے ان کو اپنے پاس بلا لیا. تو جب یہ چیز پہ غور و فکر کرا میں، تو میری روح کانپ گئی کہ کس طرح کا ان کا ایمان تھا، کہ ان کے دل میں دنیا کی محبت تھی نہیں. میں واقف ہوں، میں نے ان کو بہت قریب سے دیکھا ہوں، کیونکہ وہ زیادہ تر انجمن میں رہتے تھے. خیر ان کے ساتھ اور میرے بڑے بھائی بھی رہتے تھے، بہت سارے لوگ ان کے ساتھ رہتے تھے، مگر میں ان کو بہت روز ملاقات ہوتی تھی، روز دیکھتے تھے، کرتے تھے. تو وہ ان کے جیسا بندہ میں نے میری اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا. انہوں جس طرح سے زندگی گزارتے تھے، میں ان کو دیکھتا تھا. آپ مسجد میں جب نماز کے لیے جب بھی مسجد میں چل جاؤں، کوئی سی بھی نماز کو، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کون سی بھی نماز کو اگر میں جب بھی جاتا ہوں، تو مسجد میں پہلی صف میں وہ بیٹھے ملتے تھے. ہر نماز میں میں گواہ ہوں، میری آنکھ گواہ ہے کہ میں نے ان کو مسجد میں دیکھا. اتنی نماز سے پابندی، تہجد گزار نماز، اور اپنے بیٹے کو بھی نماز میں لے گئے. جب بھی بیٹا اسکول میں نہیں رہتا تھا، عصر، مغرب میں، عشاء میں، اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹے کو لے کر پہلی آپ مسجد میں جاؤ، سامنے پہلی صف میں آپ کو بیٹھے ہوئے ملیں گے. تو اس طرح ان کو اللہ رب العزت سے محبت تھی، دنیا سے ذری بھی محبت نہیں تھی ان کو، دنیا کی مال و دولت. میں نے ان کو دیکھا ہے کہ ایک حساب کتاب سے کام کرنا، ایک حساب کتاب سے کمائیں، بس اس کے بعد اللہ رب العزت کے نماز پڑھنا، بیٹھ کے مسجد میں درس قرآن سننا اور تہجد گزار، بس اسی طرح کا معمول کبھی. اور ایک واقعہ، میں یہ واقعہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اس چیز سے ہمارے کو عبرت حاصل کرنا ہے. جب میں یہ چیز غور و فکر کرا، تو اللہ رب العزت میرے کو یہ بہت بڑا عبرت کا بن گیا میرے لیے، یہ بہت بڑا عبرت کا نشان بن گیا. کیونکہ اور ایک واقعہ میرے کو پھر بعد میں جب یہ چیز کے اوپر غور و فکر کرا، تو میرے کو ان کی یہ زندگی سمجھنے آئی کہ انہوں کس طرح سادگی سے زندگی گزارتے تھے. پھر میرے کو ایک پرانا واقعہ یاد آیا. بہت چھوٹا تھا میں، اور ہمارے گھر میں لیم کا جھاڑ ہوتا تھا، تو خرس کے پتے، جو کمل کے کیڑے ہوتے، وہ آ گئے تھے. تو میرے کو اچھے سے یاد نہیں ہے کہ امی یا بابا کسی نے بولا تھا کہ جا کر متین بھیا کو بلا کر لاؤ، خرس کا پتا کٹائیں گے. کیونکہ متین بھیا کا جسم ایسا تھا کہ ان کو کمل کے کیڑا کاٹا تو بھی ان کو کچھ نہیں ہوتا تھا، اللہ رب العزت نے ان کو وہ عطا کیا تھا.
کیونکہ کمبل کا کیڑا معلوم ہے جیسا جسم کو لگتا ہے تو وہ کھجانا شروع ہوتا ہے، تو ان کو کھجانا نہیں ہوتا. تو میں ان کو بلانے کے لیے وہ وجنیا کالونی کے گھر میں رہتے تھے، تو وہاں گیا تو انہوں پانی نہا رہے تھے. پانی نہا کر انہوں نکلے. پھر اس کے بعد میں لا چلو بھئی اب لا رہے بولا تو اچھا ٹھہر جاؤ اب بھی ذرا کپڑے دھو دے کے لا رہے بھیا کپڑے بعد میں دھو بھائی چلو آپ. تو بس اسی طرح چلو اب دیر ہو رہی چلو. تو ان کے الفاظ میرے ابھی بھی میرے ذہن میں ہیں. ارے میاں کپڑے دھو کے سکنے نہیں ڈالا تو پھر نہا کے کپڑے پہننے دوسرے نہیں رہتے. آپ یہ چیز سوچئے کہ میں سمجھتا ہوں ان کی عمر لگ بھگ 25 سے 30 سال کے درمیان تھی ہوں گی. میں تو بہت چھوٹا تھا، یا 20 سے 30 سال کے درمیان کچھ تھی ہوں گی. وہ عمر میں جوان بچہ، آج سے کچھ 8-10 سال پہلے کی بات ہوگی، زیادہ سالوں پرانی بھی نہیں، 8-10 سال پہلے یا 10-15 سال پہلے کی بات ہوگی، 10-15 سال پہلے کی بات ہوگی. جوان بچہ ہٹا کٹا، وہ بچہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس 2 جوڑے ہیں. تو سوچئے آپ انہوں کس طرح سے سادگی زندگی، انہوں چاہتے تو محنت کر کپڑے، کیونکہ آج کل کی دنیا یہ چل رہی ہے محنت کرو، بس دن رات محنت کرنا، کپڑے لگژریز ہونا، ہمارے پاس 10 جوڑے کپڑے رہنا، ہمارے پاس یہ ہونا، ہمارے پاس یہ گاڑی ہونا، گھوڑا ہونا، بلا بتر بہرحال ہر چیز، یہ سب چیزیں چل رہے ہیں ہمارے پاس. تو یہ چیز ہمارے ساتھ لگی، مگر ان کی سادگی کا یہ عالم تھا. انہوں کبھی دنیا کی مال و دولت کے پیچھے، میں نے ان کو دیکھا ہے کہ جاتے ہی نہیں تھے، بس سیدھی سادی زندگی. تو سوچئے آپ وہ عمر میں انسان کا یہ ایمان کا، ان کا تقوی کا اور ان کا ایمان کا یہ لیول تھا، ان کا یہ درجہ تھا کہ انہوں دنیا کی مال و دولت، دنیا کی عیش و عشرت دیکھتے نہیں تھے. سیدھی سادی زندگی. میں سمجھتا ہوں ان کو اب جب انتقال ہو گیا، اگر بھابھی سے اگر پوچھے کرے تو میں سمجھتا ہوں ابھی بھی ان کے پاس اسی طرح 2-3 جوڑے تھے ہوں گے. تو اسی طرح بس ان کی زندگی، جبھی بھی دیکھو ایک لمیٹڈ کام کرنا، بس ایک حساب کتاب کا کام کرے، تھوڑے بہت پیسے آ گئے، بس اس کے بعد اللہ رب العزت کا ذکر میں، اللہ رب العزت کی نماز، قرآن، نماز کے پابند، نماز ہر وقت. آپ مسجد میں چل جاؤ، میں گواہ ہوں اس بات کا. میں جب بھی مسجد میں جاتا تھا، کیونکہ ہمارے محلے کی مسجد میں پڑھتے تھے نماز انجمن کی، تو جب بھی چل جاؤ بس ان کو نماز مسجد میں پاتے تھے اور درس قرآن میں برابر. تو اس طرح کا ان کا ایمان تھا، اس طرح سے ان کے اللہ. تو اللہ رب العزت نے ان کو کتنی پیاری موت عطا کی. اللہ اکبر، کتنی پیاری موت. فجر کی نماز پڑھ کے سوئے، اٹھے نہیں. اللہ اکبر. تو یہ چیز غور و فکر کرنے. اگر انہوں اپنی زندگی میں اگر مال و دولت کے پیچھے بھاگتے، مال و دولت آج مال و دولت چھوڑ کر جاتے تو ان کے کچھ کام میں آنے والی نہیں تھی. انہوں تو چل گئے، ان کے بیٹا بیوی ہوں گے، وہ اللہ ہر انسان کا رزق اپنے ذمہ لے لیا. ان کو تو ان کا رزق ملنے والا ہی ہے. مگر اگر اب انہوں چل گئے یہاں سے، دنیا سے، اب ان کو کیا کام میں آنے والا ہے؟ مال و دولت اگر رکھ کے جاتے، چھوڑ کے جاتے تو وہ تو کام میں آنے والا نہیں تھا. کیا کام میں؟ ان کے جو اعمال تھے، جو ان کی نماز سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، دین سے محبت تھی، جو انہوں درس قرآن سنتے تھے، تہجد گزار تھے، نمازوں کی پابندی کرتے تھے، وہ چیز ان کو کام میں آنے والی، وہ چیز ان کا بخشش کا ذریعہ بننے والی. کیونکہ ہماری زندگی آخرت کی زندگی ہے. یہ زندگی ہم کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہماری زندگی کب تک باحیات ہم رہنے والے. اگلے پل میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے ہم نہیں جانتے، نہ میں جانتا ہوں، نہ آپ جانتے، نہ کوئی جان سکتا ہے. جو کچھ ہے بس ایک بار آپ کی سانس رک گئی، ختم. اس کے بعد کچھ بھی زندگی نہیں ہے. آپ کے کچھ کام میں آنے والا نہیں ہے. آپ کی مال و دولت، آپ کے رشتہ دار، آپ کے دوست احباب، آپ کی کوئی چیز آپ کے کام میں آنے والی نہیں ہے. کیا کام میں آنے والا ہے؟ آپ کی عبادت، آپ کی تلاوت، آپ کی جو آپ جو کچھ آپ کے اعمال جو آپ کرے ہیں وہ کام میں آنے والے. تو یہ چیز کو ہم غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. جب غور و فکر میں جب کرا، سوچنے لگا، تو اللہ اکبر کہ میرا بھائی کیسا تھا، کس طرح سے انہوں زندگی گزارے آج. اور آپ واللہ کوئی ایسا نہیں بولا کہ انہوں کسی کو تکلیف دیے.
کیوں انہوں کسی کا پیسہ لے کے ڈبائے، کسی کو نقصان پہنچا یا کسی کو کچھ تکلیف دیے؟ آپ کسی سے یہ الفاظ نہیں سن سکتے. سیدھی سادھی زندگی، بس اللہ کے رسول سے محبت، دین سے محبت، بس اسی طرح کی سیدھی سادھی زندگی، اور ہر کسی کے ساتھ پیار اور محبت سے، اخلاق سے پیش آنا. ہمیشہ چہرے پہ ایک خوشنما چہرہ رہتا تھا ان کا ہمیشہ. کبھی میں ان کے چہرے پہ غم یا پریشانی یا کچھ، کیونکہ دنیا کی محبت دل میں نہیں تھی، صرف اور صرف اللہ کی محبت دل میں تھی. ہم غور کر کے دیکھیے، سوچ کے دیکھیے، انسان کو میں جب بولا میں کہ فریج لے کے جاؤ، تو ان کی یہ الفاظ ہے: سامان 100 برس کا ہے، پل بھر کی خبر نہیں. اور 1 مہینے کے اندر ان کا اللہ اکبر انتقال ہو گیا. تو کس طرح کا ان کا ایمان تھا. اور جب ان کی جنازہ نمازہ پڑھائی گئی، تو جنازہ نمازہ پڑھانے کے بعد جو مول صاحب نماز پڑھائے تھے ان کے ان کے سرکنہ ٹھہر کر نماز پڑھانے کے بعد ان کا ایک واقعہ بیان کرے کہ ان کا جو واقعے سے ہمارے کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کا توکل اللہ کے اوپر کتنا زیادہ تھا. کہ ان کے گھر آدھی رات کو مول صاحب گئے کچھ مدد مانگنے. مول صاحب کہیں سے باہر سے آ رہے تھے، تو انہوں آدھی رات کو پیٹرول ختم ہو گیا گاڑی میں، تو ان کے گھر گئے. ان کا گھر قریب میں تھا وہیں پہ، تو متین بھائی کے گھر گئے تو ان کو آواز دیے، تو پیٹرول ان کی گاڑی، تو انہوں ان کی گاڑی میں سے، اپنی گاڑی میں سے متین بھیا نکال کے پورا پیٹرول ڈال دیا. تو مول صاحب بول رہے تھے: ارے آپ کو جانے کے لیے صبح ہونا پڑتا نا پیٹرول. بولے تو اللہ مالک ہے، صبح کا صبح دیکھیں گے جو ہوتا. تو ان کا اللہ کے اوپر اتنا توکل تھا، انہوں آگے کی فکر کرتے ہی نہیں تھے بالکل بھی. جو ہوتا اللہ مالک ہے، جو ہوتا جیسا ہوتا اللہ. تو ان کا اللہ کے اوپر اتنا توکل رکھنا، اللہ سے اتنا تقوی، اتنا ان کا تقوی کا لیول اتنا زیادہ تھا. تو آپ سوچئے آج کے دور میں اگر ہمارے سے کوئی چیز مانگنے آیا، ہمارے پاس بہت تعداد میں موجود ہے وہ، پھر بھی ہمارا دل گوارا نہیں کرتا کہ ہم کسی کی مدد کریں. کیوں؟ کیونکہ ہماری محبت مال سے لگ گئی، ہماری محبت دنیا سے لگ گئی. ارے میرے کو کل کام میں آنے والا ہے. ہم کل کی فکر کر رہے. ہم یہ نہیں سوچ رہے اگر کل میرے ساتھ موت آ گئی، موت واقع آ گئی تو میرے ساتھ کیا ہونا. وہ فکر ہمارے کو نہیں ہے. مگر ان کو ایسا نہیں تھا. ان کو صرف اور صرف آج کی فکر میں رہتے تھے. بس آج تھوڑا بہت کما لیے، تھوڑا بہت گلی، بس باقی کے آخرت کی فکر. تو اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرما رہا ہے کہ تم کثرت سے اپنی موت کو یاد کرو. تو ہمارے کو جب موت کا تصور ہمارے دل میں آ جاتا ہے نا، تو جب ہم نماز قرآن سے ہمارا دل خود بخود لگنا شروع، عبادت کے طرف ہمارا دل، کیونکہ ہم موت کو بھول گئے. حب الدنیا کرایۃ الموت. ہمارے کو کیا ہو گیا؟ موت سے وہن. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ اکرام کے سامنے فرمایا کہ ایک وقت میری امت پر ایسا آئے گا کہ میری امت پر ظلم اتنا بڑھ جائے گا، میری امت کو لاکھوں کی تعداد میں، میری امت کو ظلم ہوتا رہے گا، مار دیا جائے گا. تو صحابہ اکرام پوچھتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں ہوگا جب مسلمان زیادہ تعداد میں نہیں رہیں گے کیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ مسلمان تو اب لاکھوں کی، ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں رہیں گے، بہت زیادہ مسلمان رہیں گے، مگر مسلمانوں کو وہن کی بیماری ہو جائے گی، وہن کی بیماری. تو